سید محمد حذیفہ الرحمان کے لیے اور اس کے والدین کے لیے اور تمام اس گھر میں اور خاندان والوں کے لیے رحمت کا ذریعہ اور وسیلہ بنا۔ آمین آمین۔ حقیقہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ ڈکشنری میں اس کا معنی دیکھا جائے تو ہے کاٹنا، عین اور دو نقطوں والا قاف عقن سے ہے، کسی چیز کو کاٹنا، اس کو جدا کرنا، علیحدہ کرنا، یہ لفظی معنی ہے حقیقت کا۔ شرعی اصطلاح میں اولاد کی ولادت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر کے لیے، خوشی کے اظہار کے لیے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس عمل کو حقیقہ کہتے ہیں، اور یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اسلام ایک دین فطرت ہے۔ انسان کی زندگی میں وہ لمحات بھی آتے ہیں جب اس سے اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں اور اس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ اب اس نے خوشی کا اظہار کیسے کرنا ہے، اسلام نے اس کا طریقہ بھی ہم کو بتایا ہے۔ اور حقیقہ کے لیے جو سنت عمل ہے وہ یہ ہے کہ 7ویں دن بچے کی اس میں ولادت ہوتی ہے، فار ایگزامپل بچہ کی ولادت ہوئی ہے فرائیڈے کو، تو جمعرات جو ہوگی اس کا 7واں دن بنے گا۔ اس دن کرنا سنت ہے، اور ساتھ اسی دن ہی اس کے سر کے بال کو مڑنا یہ بھی، اور وہ جتنے بال کی مقدار ہے اس مقدار میں سونا یا چاندی صدقہ کرنا یہ بھی ثابت ہے۔ وعلیکم السلام۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 نسبتیں ہیں حقیقہ کی۔ بعض روایت میں آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عقیقہ خود اعلان نبوت کے بعد پھر کیا عقیقہ، اور پھر امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین شہید کربلا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ولادت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی طرف سے خود عقیقہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حقیقہ کی وجہ سے جو بچہ ہوتا ہے اس میں اچھی عادات ڈیولپ ہوتی ہیں، اور یہ والدین پر اولاد کا حق ہوتا ہے کہ اولاد کی طرف سے والدین حقیقہ کریں، وہ والدین جو اس کو افورڈ کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اگر بچہ لڑکا ہو تو اس کی طرف سے 2 بکرے یا دمبے یا 2 حصے جو آپ قربانی میں ڈالتے ہیں وہ، اور اگر بچی ہو تو 1۔ اور امام اور اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ولادت کے بعد سعادت ہوئی امام حسن مجتبیٰ کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں لیا، اور آپ کے داہنے کان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان مبارک دی، اور بائیں کان میں آپ نے اقامت فرمائی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص قسم کی بیماری ہے جو جن کے ذریعے ہوتی ہے، اور جو بچے کی ولادت ہوتی ہے یہ اس وقت ایز اگر آذان دی جائے ایک کان میں اور دوسرے میں اقامت کی جائے تو اس کی وجہ سے وہ بیماری اس کو نہیں ہوتی، سبحان اللہ، اس سے حفاظت جاتی ہے، کیونکہ جہاں پر آذان دی جائے اس جگہ سے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہاں شیطان رکتا نہیں۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ہماری طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ اور دوسرا جو آج کی اس میں اور ڈیٹیل بھی ہے، فار ایگزامپل ایک بندے نے حقیقہ نہیں کیا، اسے مطلب میرے والدین نے حقیقہ نہیں کیا، تو وہ زندگی میں جب بھی چاہے حقیقہ کر سکتا ہے، ماشاءاللہ، جب چاہے حقیقہ کر سکتا ہے۔ اس کے اور اپنے ڈیٹیل کے ساتھ بھی اپنے مسائل بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس محفل پاک کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ دوسری جو چیز میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں اس مختصر وقت میں، وہ غزوہ خندق کے حوالے سے ایک واقعہ ہے، وہ کس صحابی کا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اس کی ایک نسبت تعلق ہے آج کی محفل کے ساتھ، آپ کے آج کی محفل کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے۔ غزوہ خندق میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالات میں جہاں حالات بہت زیادہ ٹف تھے، شدید سردی تھی،
اس عالم میں رات کے وقت اپنے ایک صحابی کو دشمن کے کیمپ میں بھیجنے کے لیے اسے فرمایا کہ تم جا کر دشمن کے کیمپ میں جاؤ اور جا کر دیکھ کر آؤ، جائزہ لے کر آؤ۔ تو کیونکہ اس وقت سردی بہت تھی، شدید سردی تھی، تو ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اپنے جان نثار صحابی کو اکیلا بھیج رہے ہیں اس مہم پر، اندھیری رات ہے، آندھی طوفان والی سردی والی، ساتھ ہی دعا فرما یا اللہ تو اس کی مدد فرما، اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں سے نکلا تو سردی بہت تھی، لیکن مجھے ایسا لگا سردی نہیں بلکہ گرمیاں ہو گئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نے وہ جو گرمی تھی وہ میرے سے دور فرما دی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میں سارے ان کی کفار کے لشکر کا جائزہ لے کر واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ساری رپورٹ پیش کی، لیکن میں جیسے ہی وہاں پہ آپ سردی لگنا پھر شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے یہ خبر سنائی کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب کیا اور میں اپنے قدموں میں یہاں پہ سو جاؤں، میں ساری رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمین شریفین میں سویا رہا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میرے پر دے دی۔ میں وہ رات ایسی گزری کہ میں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدموں کو چومتا، کبھی سینے سے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ابن اسحاق نے اس کو ذکر فرمایا تھا، میں کہ قربان جائے وہ صحابی کی، ہاں جی کیا بات، سبحان اللہ۔ ساری رات اس طریقے سے گزری، فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو چومتا کر اپنے سینے سے، ایسی جگہ مل گئی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سونے کے لیے ایسی جگہ مل گئی۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا جب صبح ہوئی تو اس وقت آندھی آئی اور لشکر سارا کافروں کا بھاگ گیا اور اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ اور اس صحابی جانسار صحابی کا نام حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ۔ اگر بچے کا نام بھی حذیفہ ہے تو میں نے کہا اس نسبت سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ۔ ماشاء اللہ۔ آپ کے والد کا نام غسل یا غسیل تھا، ہاں سے غین سے نہیں، اور یہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے لیکن ہجرت کر کے پہلے ہی مدینہ شریف آ گئے، اور ان کا اصلی نام سارے بھول کے سارے ان کو لقب ان کا یمان مشہور ہو گیا، یمان سے پکارنے لگے حضرت حذیفہ کے جو والد ہیں۔ تو جس وقت مدینہ شریف میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت با سعادت مدینہ شریف میں ہوئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف میں تشریف لائے تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آفر دی کہ تم مہاجرین میں سے ہونا پسند کرتے ہو یا انصار میں سے؟ یعنی کہ میرے والد وہاں سے پہلے ہی آگے تھے، میری ولادت یہاں پہ ہو، تو میں نے فرمایا یا رسول اللہ میں نہ انصار میں سے ہونا چاہتا ہوں، میں انصار میں نہ ہونا چاہتا ہوں۔ تو پھر آپ کے جو والد ہیں حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو شہادت ہے اس وقت ہوئی جس پر غزوہ احد کے اندر جب کافروں نے دوبارہ حملہ کیا تھا تو جن صحابہ کو شہادت ملی اس میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع ہوئی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ کی کنیت عبداللہ ہے اور آپ کا خاص لقب ہے، وہ لقب ہے صاحب سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس بلایا اور مدینہ میں جتنے منافقین تھے نا سب کے نام بتائے، میں وہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ بھی ہے۔ آپ اتنے زیادہ یہ جو فتنے آتے ہیں نا فتنے، اس کے بارے میں جتنی انفارمیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ بن یمان کو دی تھی کسی کو نہیں دی۔ فرمایا ہر وہ فتنہ جو قیامت تک آئے گا، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ہر وہ فتنہ جو قیامت تک آئے گا اور جس بندے کے فال پر 300 یا اس سے زیادہ ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بندے کا نام ہی بتایا۔